اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ کوفہ کی گلیوں میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، پر نماز فجر کے لیے ایک شخص مسجد کی جانب جا رہا ہے۔ خاموش گلیوں میں اس کی تنہائی اور مرغابیوں کے شور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سب اس قیامت خیز لمحے کی طرف اشارہ ہے جو بھی کچھ دیر میں پیش آنے والا ہے۔ یہ شخص مسجد کوفہ کے دروازے پر پہنچتا ہے اور دروازے پر اس کے انتظار میں سوئے ہوئے ایک شخص کو بیدار کرتا ہے۔ بعد میں نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے اور عین حالت سجدہ میں ایک شور مچتا ہے۔ وہ شخص جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، جسے علم کا شہر کہا جاتا تھا، اس کی جائے پیدائش کعبۃ اللہ تھی، آج اسے مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ شخص علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور وہ شخص جو ان کے انتظار میں مسجد کے باہر سو رہا تھا، انہی کا قاتل ابن ملجم تھا۔ اس شخص نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولائے کائنات کے سر پہ ماری تھی۔ یہ شخص ایک خارجی تھا اور اس کی تمام جماعت حضرت علی سے بغض رکھتی تھی۔ ضربت کے بعد آپ علیہ السلام کو گھر لایا گیا اور طبیب کو بلایا گیا۔ اس وقت تک زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ طبیب نے زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے دودھ پلانے کی تجویز دی، مگر اس وقت مولائے کائنات کے گھر میں دودھ نہیں تھا۔ لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے کوفے کے تمام یتیم بچے دودھ کے پیالے لیے کھڑے تھے۔ ان یتیموں سے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں یتیمی کا طعنہ دے تو اس سے کہہ دینا علی میرا والد ہے۔ حضرت علی نے تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے اپنی عبادت، اطاعت اور زہد و تقویٰ میں وہ مقام پایا کہ قرآن نے متعدد بار ان کے لیے آیات اتریں، لیکن ان سب فضائل کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی کو اس طرح آخر کیوں شہید کیا گیا؟ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی پتہ تھا کہ حضرت علی کی انصاف پسند طبیعت کے باعث ان کو کئی لوگ پسند نہیں کریں گے، جن میں سے خوارج بھی ایک تھے۔ قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسے رسیوں میں جکڑا گیا تھا اور اس قدر زور سے باندھا گیا تھا کہ رسیاں اس کے جسم پر زخم بنا رہی تھیں۔ حضرت علی نے بستر علالت پر اشارے سے اسے کھولنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ شخص تکلیف میں ہے، اسے کھول دو۔ یہ سن کر اس بدبخت کو شدید شرمندگی ہوئی اور احساس ہوا کہ اس نے کس ہستی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ کیا میں اچھا حکمران نہیں تھا؟ جس پر اس لعین نے روتے ہوئے جواب دیا، بے شک آپ ایک اچھے حکمران تھے۔ 20 رمضان المبارک کی شب افطار کے وقت حضرت علی نے امام حسن کو حکم دیا کہ تمام خانوادے کو افطار پر اکٹھا کرو۔ جب تمام لوگ افطار پر آ گئے، آپ سہارے سے اٹھ کر بیٹھے اور اپنی وصیت سنائی، پھر نوالہ توڑ کر امام حسین کو کھلایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری والدہ کی آخری وصیت تھی۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب غسل کی باری آئی تو آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں پر نیلے نشان تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا کہ ہر روز جب سب سو جاتے تھے، حضرت علی ایک کندھے پر اسیروں کے لیے اور دوسرے کندھے پر یتیموں کے لیے اناج لے کر جاتے تھے، اور اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے اس کو اکیلا انجام دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی وہ ذات ہیں جن کے فضائل کا احاطہ چند الفاظ میں کرنا ممکن نہیں۔ آپ مظہر العجائب ہیں اور تمام بلندیاں اور مقام آپ کے لیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔